بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت چرچا ہے دبئی کی ملاقاتوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل نون کی اعلیٰ ترین قیادت کی دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اس پر یہ بات آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ اچھا نہیں لگا کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر ہی یہ ساری ملاقاتیں کر لی گئیں۔ ابتدا میں ذرا کوشش کریں گے دونوں سائڈس کی سے بات کریں کہ دبئی میں ملاقاتیں کیا ہوئی، کیوں ہوئی، اس بارے میں کیا طے ہوا، اور پھر مولانا صاحب کی سائڈ بھی کہ ان کو کیوں برا لگا، وہ الیکشنز کیا نہیں چاہتے اگلے 3 ماہ میں یا کیا صورتحال ہے۔ دونوں سائڈ سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں گورنمنٹ سے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آف کورس اور وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے گلگت بلتستان، بلکہ چونکہ مشیر برائے گلگت بلتستان تو وہاں پر بھی سی ایم کا الیکشن بھی ہونے والا ہے آج سے 2 دن بعد، تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور اب دوبارہ الیکشن ہونے والا ہے، گورنمنٹ وزیر اعلیٰ نائل ہو گئے، تو نمبر تو آج بھی آن پیپر پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہیں، لیکن کیا اگلی گورنمنٹ آ سکے گی پی ٹی آئی کی، یا دیٹ واز اٹ، ختم ہو گیا سارا معاملہ پی ٹی آئی کے لیے وہاں پر، یہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ کائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو اگر مختصر یہی بتا سکے جس ملاقات کا یا جن ملاقاتوں کا بہت چرچا ہے کہ وہ جناب دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل نون کے رہنماؤں کی، اس پہ آفیشیل ورژن کیا ہے؟ یہ آئندہ الیکشنز کے حوالے سے ملاقات تھی یا ایسی ایک ملاقات تھی یا کیا ہے؟ اس پہ ذرا یہ بتا دیں پہلے تو۔ بدامی صاحب کا اس بات کا کوئی آفیشیل ریکارڈ کسی جماعت نے بھی نہیں بتایا، نہ ہماری قیادت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی شیئر ہوا، نہ میرا خیال ہے مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ کچھ ہوا، اور اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے جو کہ پاسبل ہے دبئی میں ہو اور ہم اتحادی بھی ہوں اور پاکستانی پالیٹکس کے مین پلیئرز ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئی ہو؟ ملاقات ہوئی ہوگی، اور اگر سیاسی ملاقات ہوئی ہوگی تو سیاسی ڈسکشن ہوگی، یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس میں ملک کے حالات کے اوپر بحث ہوئی ہوگی، لیکن کوئی فیصلہ ہوا ہو میرے علم میں نہیں ہے، یا کم از کم پارٹی کو اس طرح کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اگر معاملہ یوں ہے جس طرح آپ نے کہا، تو پھر آپ کو مولانا صاحب کی حیرت ہے یا ان کے ذرا ناراض ہونے پر کہ بھئی 2 پارٹیز ان کی ملاقات ہوئی، اس کو انہوں نے یہ جانا کہ جیسے ان کو نہیں اس کا حصہ بنایا گیا؟ آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا، ایک ذرا ڈس پلیجر شو کیا نا انہوں نے مولانا صاحب نے۔ آر یو سرپرائزڈ؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں آپ اپنا خیال ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، سوال کرنے والے کو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنا ہی کہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لینا چاہیے تھا، اور یہ بات طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہماری جماعت بھی، قیادت بھی بہت احترام کرتی ہے، مسلم لیگ بھی، اور ویسے بھی وہ ہمارے اتحاد کا ایک بڑا حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں۔ ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ماننا بھی ہو تو ہماری قیادت کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق ہے۔ دیکھیے مسلم لیگ، لیکن ابھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ فیصلہ کن تھا ہی نہیں، نہ فیصلہ کن نشست تھی، نہ فیصلہ ہوا جس پر اعتماد میں لیا جاتا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ضرور اعتماد میں لیتے۔ Is that what you are saying؟ ایسے ان سے پہلے مشاورت کر کے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہماری جماعت کی قیادت سے بہت ساری قیادتیں ملتی رہتی ہیں، مینگل صاحب ملے، اے این پی والے ملے، مولانا سے ملاقاتیں ہوئی، تو کیا مولانا نے پہلے بتایا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو، یا میاں نواز شریف صاحب سے یا ان کی باقی قیادت سے باقی جماعتیں ملتی رہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی فیصلہ سازی ہوگی تو لاجیکل بات ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے، پی ڈی ایم آپس میں مشاورت کرے گی اور ہمارے ساتھ وہ پھر مشورہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن سر یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے نا، یہ ازیوم کرنا تو ٹھیک ہے نا کائرہ صاحب، قیاس نہیں ہے نا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نومبر تک، وہی 60 اور 90 دن والی بحث، پاکستان عام انتخابات میں چلا جائے گا، اسمبلی اپنی مقررہ میعاد سے 1 دن بھی اوپر نہیں جائے گی، یہ تو طے ہے نا اس ملاقات سے پہلے بھی؟ دبئی والی پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہہ دیا، واضح طور پہ کہہ دیا کہ اسمبلی کی مدت نہیں بڑھے گی، ہم چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، مسلم لیگ کی باقی قیادت نے کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جس انٹرویو میں آپ کہہ رہے ہیں اسی دن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے، تو اس دن جیسے اسمبلی کی مدت ختم ہوگی، اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ اب کون سی شرط والی بات رہ گئی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ کروں؟ یعنی آپ لوگوں کو اگین کسی بھی لیول پر آفیشلی یا انآفیشلی یہ کمیونیکیٹ تو نہیں ہوا مولانا صاحب کی طرف سے؟ شاید آپ نے دیکھو خبریں چل رہی ہے کہ جناب مولانا صاحب خواہش مند ہیں اس کے کہ یہ سیٹ اپ 1.5 سال اور چل جائے۔ یہ
مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور کے اسی انٹرویو میں یا اسی غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کہی آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، قوم نے بھی سنی. اور مولانا کمزور باتیں کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم نے، جو کہ اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لہذا اس میں کیا گنجائش ہے. So you don't have any reason to believe کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس موجودہ پارلیمان کی مدت میں توسیع چاہتے ہیں. You don't have any reason to believe, right? مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شک میں جانے کا یا شائبہ ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کا امکان ہو کہ یا اس کی ممکنات میں ہو. تو مجھے ممکنات میں ہی نظر نہیں آتا. کیسے ہو سکے گا؟ اسمبلی کی مدت بڑھانے کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہے وہ غیر معمولی ترین صورتحال ہے اور اس کے لیے غیر معمولی ترین شرائط ہے. ایسی کوئی کنڈیشن پاکستان میں نہیں ہے جس کی بنیاد پہ خدا نخواستہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی سول وار نہیں ہے، کوئی پینڈیمک نہیں ہے، کوئی فائنینشیل ایمرجنسی والی صورتحال بھی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ وہ بھی گزر چکی. اس کا بھی فائنینشیل ایمرجنسی تو خیر اس کی ریزن نہیں ہوتی، لیکن اس کی بھی صورتحال گزر چکی ہے. لہذا میں کوئی ریزن نہیں. وہ کچھ لیگل ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایمرجنسی کین بیکم اے ریزن، اس لیے میں نے سوال کیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے تمام زاویے ڈسکس کر لیے کہ کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس کا سوال ہی کیوں پیدا ہو کہ اس کی مدت میں ایک دن کی بھی توسیع ہوگی. اور کیا میں یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ خیرہ صاحب آپ اس بارے میں اتنے شور ہیں کہ اگر کسی بھی سینیریو میں ایسا ہو بھی گیا تو کم از کم پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی اگر توسیع ہوئی. دیکھیے میں اپنے طور پہ اس بات کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی جماعت کے ماضی کی روشنی میں یہ فیصلہ کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ امکانی بات ہے. صحیح ہے. امکانی سوالات کے اوپر جواب دینا بہت رسکی اور بہت غلط ہوتا ہے. لہٰذا میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی سمپل ہے وسیم، اب ہم سب نے سبق سیکھ لیا ہوا ہے. جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اس پہ عمل کر کے اگر ہم ملک کو کوئی سنبھالا دے سکیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے تو آلریڈی بہت مشکلات ہمارے لیے کھڑی ہیں. اچھا ابھی میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ایک ضمنی سوال کر لیتا ہوں چونکہ آج ظاہر و موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ابھی یہ حالیہ تاریخی ہے نا، کوئی 10 سال پہلے کی مثال تو ہے نہیں، کچھ دنوں پہلے کی مثال ہے، 70 80 90 دنوں پہلے کی. تو پنجاب اور کے پی کے میں جو 90 دن کی ان اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن بعد الیکشنز نہیں ہوئے، آپ کے خیال میں وہ کسی بھی سطح پر آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئی میری دانست میں یا میری حکومت کی دانست میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر عدالت کا جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی دیکھیں نا بینچ کہاں سے چلا، بینچ میں کیا کیا سوال اٹھے، بینچ کے ججز نے کیا کیا سوال اٹھائے، وکلاء نے کیا سوال اٹھائے، پارلیمان نے کیا کہا. اس کے اوپر تو ایک تنازع بڑا واضح تھا کہ چیف منسٹر پنجاب نے اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہا کہ عمران خان نے مجھ سے غلط فیصلہ کرایا. میں کہتا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ درمیانی مدت میں اسمبلیاں توڑنے کے بلوچستان کا واقعہ بھی ہے، کے پی کے کا واقعہ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، مرکز بھی ہے. اسمبلیاں توڑی گئی انسفیشینٹ ریزن یا ناٹ سفیشینٹ ریزن کی بنیاد پہ وہ اسمبلیاں بحال کر دی گئی. ہمارا بھی موقف یہی تھا کہ یہ اسمبلیاں بدنیتی سے توڑی گئی ہیں. پاکستان کسی ایک صوبے میں انتخاب کا متعمل نہیں ہو سکتا. عدالت کے اندر بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے، پارلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ تھا درمیانی مدت کا، وہ انٹرپریٹیشن کا ایشو تھا. یہاں تو مدت ختم ہو رہی ہے، 5 سال پورے ہو رہے ہیں. اس سے آگے جانے کے لیے سوائے ایک خاص بہت نیرو ونڈو، بہت غیر معمولی صورتحال اور اس کے لیے غیر معمولی شرائط، اور وہ بھی سبجیکٹ ٹو ریویو جو کہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ کے خیال میں. اچھا لیکن قاہرہ صاحب جو آپ نے کہا نا ایسی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ انتخابات کا انعقاد وقت پر نہ ہو؟ وہ ایک صورت ہے، وہ احسن اقبال صاحب نے بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو چلے جائیں گے اپنے وقت مقررہ پر، اس کے بعد آ جائے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر طول پکڑ جائے 90 دن سے آگے تو اس صورت میں ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا. نہیں جا سکتا، وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے نہیں جا سکتا. جو پنجاب کی صورتحال یا کے پی کی صورتحال ہے، میں نے عرض کیا نا، اس کا کوئی مماثلت نہیں ہے آئینی طور پہ مدت پورے ہونے کے بعد. اس صورت میں نہیں جا سکتا کہ دیکھیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کے وکلاء یعنی کہ گورنمنٹ کے مختلف لیول سے وکلاء یہ ٹی وی پہ بھی کہتے رہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل لیتے رہے کہ حتمی رائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوگی، اور اگر وہ تاریخ اسی نے دینی ہے کس دنیا کی کسی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ نہیں، نون نہیں، وہ کہے کہ سر ابھی اگلے مزید 5 مہینے تک میں الیکشن نہیں کرا سکتا،
تو یہ آئینی وجہ نہیں بن جائے گی ان آرگومنٹس کے مطابق جو گورنمنٹ کے لائرز دیتے رہے ٹیلی ویژن پر اور سپریم کورٹ میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس کا کوئی جواز بنے. میں نے عرض کیا نا، وہ ایک خاص صورتحال تھی، پنجاب کے تناظر میں تھی، وہاں پہ جماعتوں کی ایک اپنی پوزیشن تھی اور اس کے اوپر بڑی واضح ڈیوائیڈ تھی عدالت کے اندر بھی، جج صاحبان کی آبزرویشن بھی، ماضی کا تجربہ بھی. کسی وقت میں بھی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ جو صورتحال ہے وہاں آئین بڑا کلیئر ہے، وہاں کوئی حکومت، کوئی عدالت، کوئی الیکشن کمیشن یہ اختیار نہیں رکھتا کہ کمپلیٹ مدت کو آگے بڑھا دے. اس کے لیے وہ شرائط میں پوری نہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی 91st ڈے میں داخل ہونا بالکل غیر آئینی ہوگا، کوئی صورت نہیں ہے اس کی آئینی طور. 91st ڈے کی بجائے وہ 104-5 دن تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہوں گے اور 90 دن کے بعد اگلی حکومت آنے تک 12, 14, 15 دن ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل رکھتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تصور ہے ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو اس لیے ہوا کہ اگلا انتخاب نہیں ہو رہا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک انتخاب کے بعد اگلے انتخاب تک حکومت ہینڈ اوور کرنے تک اس نے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی سی صورتحال بنی اور یہ بدنما صورت ہے، یہ کوئی خوشنما صورت نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بدنما صورت ہے اور اس سے ہمیں ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ آگے بڑھتے ہوئے قاہرہ صاحب، ظاہر ہے آپ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں فار کشمیر اور گلگت بلتستان افیئرس. وہاں پر ابھی 2 دن بعد ہو رہا ہے الیکشن سی ایم کا نا، 13 تاریخ کو. تو اس پر پہلے تو آفیشیلی بتا دیجئے کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جو فائل کیا تھا اس کو آپ نے واپس لے لیا ہے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ میدان میں ہے، آپ لوگ سب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو اس میں سپورٹ کریں گے؟ کوئی کینڈیڈیٹ ابھی تک ہے نہیں. 12 تاریخ کو نامینیشن ہوگی. ہاں مطلب آفیشیلی تو 12 تاریخ ہوگی، لیکن ویسے کوئی فیصلہ ہو گیا یا نہیں؟ اخباری خبریں کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے واپس لے لیا اپنی نامینیشن. جو کینڈیڈیچر تھا وہ ختم ہو چکا، اب تو نئے کینڈیڈیٹ آئیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں لیکن یہ طے ظاہر ہے پالیسی جو بھی وہ تو طے ہو گئی ہوگی نا، تو وہ طے ہو گئی کہ نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں ابھی کپ اینڈ لپ کے درمیان کافی فاصلہ ہے. وہ فیصلہ بہرحال ہماری جماعت جو کرے گی، ہم اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کے ساتھ ہی کریں گے اور کوئی کرائسس کی صورتحال نہیں ہے. لیکن کوئی ابھی تک کینڈیڈیچر ہے ہی نہیں، کسی جماعت کا بھی کینڈیڈیچر ابھی تک آفیشیلی تو نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ بھی نہیں ہوا اس بارے میں. ٹھیک. لیکن قاہرہ صاحب آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایسی ارینجمنٹ ہم ضرور کر لیں گے نمبر گیمز میں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بھی ہے، پی ٹی آئی کا ایک ناراض گروپ الگ ہے وہاں پہ، کہ اگلا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا نہیں آئے گا. آر یو کانفیڈنٹ انف ٹو سے دس؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا یہ کانفیڈنس کا مظاہرہ؟ اپنی رائے دے سر. یہاں کراچی میں دیکھیں، یہاں کہہ رہے تھے آپ کی پارٹی کے لوگ کانفیڈنس ہے کہ حافظ صاحب نہیں آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں جیتیں گے، حالانکہ نمبر گیم کچھ اور تھا اور ایسا ہی ہوا. یہاں ایک اور صورت تھی. ہم جماعت اسلامی سے زیادہ ہمارے ووٹ تھے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کا فیصلہ ہونا تھا. پی ٹی آئی کے ووٹوں نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارے حق میں یا نیوٹرلٹی کا کیا، انہوں نے جماعت کو ووٹ نہیں دیے. اب جماعت اسلامی کا یا ہمارے کرٹکس کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ووٹ جماعت اسلامی کو جانے چاہیے تھے. تب وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کیونکہ پیپلز پارٹی کو دیا یا نہیں دیے، لہٰذا بڑے خراب لوگ ہو گئے. سو ہم نے کوئی کسی کا مینڈیٹ چھینا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں چھینا. اور ایم کیو ایم تو کیونکہ الیکشن کا حصہ ہی نہیں تھی، لہٰذا ہم خیرہ صاحب آپ کو پتہ، اب اگین وہ موضوع نہیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ 30-32 لوگ اس دن ایوان میں آئے ہی نہیں، اور کن حالات میں نہیں آئے وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ آئے ہی نہیں ایوان میں. وہ سر عام کہتے رہے کہ میں آنے نہیں دیا گیا ایوان میں جماعت اسلامی اے پی ٹی آئی کے. آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا گروپ 10 دن پہلے بن گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے گروپ کے جو لیڈر بنے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی جماعت نے نکال دیا ہے جماعت سے. اور آپ کے خیال میں یہ سارا آرگینکلی ہوا؟ بس اچانک وہ تھوڑے دنوں پہلے تو بلے پہ جیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بلہ اچھا نہیں، ہم بلے والے کو ووٹ نہیں دیں گے. پہلا سوال ایڈریس کر لیں پھر اگلے سوال پہ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی جماعت نے ان کو جماعت سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ وہ تو بیچارے بڑے مجبور تھے، ان کو تو جبر سے کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا. ان کا کیا قصور تھا؟ کیوں نکالا ان کو؟ تو اگر کوئی بزور جبر اپنے جماعت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرے تو جماعت کو اس کو نکالنا نہیں چاہیے؟ نہیں نکالنا چاہیے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر اس نے خلاف ورزی کی ہو تو، اور اگر وہ مجبور تھا اس کو بقول آپ کے، خلاف ورزی تو ہوئی ہے نا. میرا کہنا ہے کہ بل جبر ہوئی ہے، آپ کا کہنا ہے بل رضا ہوئی ہے. اور نہیں دیکھیں بھائی وسیم میاں ٹھہرو، یہاں تو قتل بالعمد اور قتل بالخطا ہوتا ہے.
قتل بالخطا قابل معافی ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے لیکن قابل معافی ہوتا ہے. اگر ان لوگوں کو جبرن بٹھایا گیا تھا تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتا ہے ان کو نکالنے والا؟ پھر تو غلط فیصلہ ہے. اور اگر ان کو نکالا گیا ہے تو ان لوگوں نے اپنا آزادانہ فیصلہ کیا ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پارٹی کو یہ رائٹ بھی اب آپ کا یہ خیال، اب اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا وسیم. اگر آپ یا کوئی اور ہمارا دوست یہ تصور بنا کے بیٹھ جائے، یا حفیظ الرحمان صاحب کہ جی یہ ووٹ مجھے ہی ملنے چاہیے تبھی یہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ تو خرابی ہوئی ہے. اب اس میں دلچسپ لگا ایک منٹ، جی ان کا ایک آرگومنٹ مجھے بڑا دلچسپ لگا. ہاں جی، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اگر یہ لوگ ووٹ ڈالنے نے مجھے ووٹ نہیں ڈالتے تو یا تو انہوں نے پیسے لیے ہیں، اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالتے تو انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور اگر یہ ووٹ نہیں ڈالتے یا ان کو اغوا کر لیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ مجھے آزادانہ ووٹ بھی ڈالتے. اچھا بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب. اب اس میں ایک ٹھیک ہو گیا، کیا علاج ہے؟ اس میں ایک آپ کی رائے ایک میری رائے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دونوں نے اپنی اپنی رائے دے دی نا. اب اس میں ذرا آگے بڑھ کے ایک اصولی بات کر لیتے ہیں. اصولاً بتائیے کہ اصولاً کوئی بندہ، یعنی ایک بندہ تیر پہ منتخب ہوا ہے ابھی 25 دن پہلے، اور 25 دن بعد بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یار فلاں کو ووٹ دو، تو اصولاً اخلاقاً جمہوری طور پہ، ابھی میں آئین قانون کی بات نہیں کر رہا اور ساری تھیوریز کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اغوا ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کو تیر کے ہی نومینیٹڈ بندے پہ ووٹ دینا چاہیے یا ان کو کہنا چاہیے بھائی نہیں دے رہے ووٹ، یار ہماری مرضی ہم جس کو بھی ووٹ دیں؟ اصولاً اور اخلاقاً کیا ہونا چاہیے؟ جماعتوں کے فیصلے کی پابندی کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے. اگر کسی نے جماعت کے فیصلے کی پابندی آزادانہ نہیں کی تو جماعت اس کو سزا دیتی ہے جو دی گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آزادانہ فیصلے کی، اگر جبر سے کی ہو تو پھر جماعت سزائیں نہیں دیا کرتی. میں تو سمپل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جماعتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. یہاں تو وہ وقت بھی تھا کہ ہمارے پیٹریاٹ بنائے گئے، ہم کہتے رہے کہ یہ لوگ ہمیں غدار بنا گئے ہیں، اور خود پارٹی کی پیٹھ میں چھرا بھونک کے خود وفادار بن گئے، پیٹریاٹ بن گئے، ملک دوست بن گئے ہیں، ہم غدار ہو گئے. تو یہ ان پیٹریاٹس کو آپ پیپلز پارٹی کا غدار سمجھتے ہیں نا قاہرہ صاحب، جنہوں نے آپ کی پارٹی پہ ووٹ لڑا، الیکشن لڑا، پھر چھوڑ گئے؟ بالکل سمجھتے ہیں، بالکل سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے غدار ہیں؟ ایک منٹ رکیے، نہیں فرق سنیے. کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، یعنی ہم میجورٹی پارٹی تھے. مسلم لیگ کاف کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ہمارے 22 بندے توڑ کے ان کو حکومت میں شامل کر کے ان کے ووٹ لے کے اس کی بنیاد پہ ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنی تھی. وہ ایک الگ صورت ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں. قاہرہ صاحب، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا میئر کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے لے الیکشن میں اس کا بنا دو، یا پھر یہ کہ کمبائنڈ نمبر جس کے زیادہ وہ بن جائے؟ کمبائنڈ نمبر والا بندہ بنتا ہے نا، چاہے وہ 10 پارٹیوں کا اتحاد ہو. میرے بھائی، جماعت کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہو گئی جو ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. 9 مئی میں نے نہیں کرائی، ان کے اپنے کرموں جرموں کا پھل ہے، ان کے اپنے جماعت کا فیصلہ ہے. اس کی وجہ سے جو صورتحال بنی پورے ملک کے اندر، ان کے اوپر پریشر بھی آئے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، عوامی بھی ہوگا، دوسرا بھی ہوگا، لیکن لوگوں کی آزادانہ رائے ہے بھائی. کچھ لوگوں نے جا کے آئی پی پی جوائن کر لی، کچھ نے نہیں کی. تو آپ کو پھر یہ کیوں نہیں لگتا کہ پیٹریاٹس کی بھی آزادانہ رائے ہوگی؟ بس جس طرح آپ پی ٹی آئی والوں کی آزادانہ رائے، ان کی آزادانہ رائے ہوگی. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے گئے بھائی، وہ جماعت میں گئے ہیں نا، ان کے آزادانہ فیصلہ ہو سکتا ہے. ہاں، میری جماعت کے ٹکٹ پہ جیتا ہوا بندہ میری اکثریت کو اقلیت میں بدلتا ہے، اور دوسری طرف جا کے ووٹ ڈال کے وزارتیں لے کے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنواتا ہے. وہ جا کے ڈیفیکشن حکومت بنوا رہی ہے. یہاں تو this is exactly what has happened in Karachi نا قاہرہ صاحب, which was not our topic today, but this is exactly what has happened in Karachi کہ 30 بندہ نہیں آیا, اور وہ 30 بندہ آ کے اگر ان 30 میں سے 15 بندہ بھی ووٹ ڈال دیتا تو آپ کے پارٹی کا میئر نہیں بن پاتا. اکثر یہ تقریب بدل گئی. مجھے کیوں نہ ڈال دیتا, وہ مجھے کیوں نہ ڈالتا؟ اس لیے نہ ڈال دیتا کہ وہ آپ کے, اس لیے کہ وہ تیر پہ نہیں جیتا تھا, وہ بلے پہ جیتا تھا, تو اس کو بلے کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے تھا. اصول اخلاقاً بھی آپ نے کہا بلے کے فیصلے کو وہ پابند نہیں تھے. اخلاقاً تو پابند تھے یا نہیں؟ چلیں یہ بتا دیں اخلاقاً پابند تھے یا نہیں؟ بھائی میں تو سمپل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جماعت اسلامی کے حق میں یہ ان کی جماعت کا پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ تھا کوئی؟ جی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کمبائنڈ یہ کہا تھا کہ ہمارا کمبائنڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نعیم الرحمان ہے. سر میری گزارش ہے, ان کی پارلیمانی بورڈ جو ان کا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا, اس نے یہ فیصلہ ایسا نہیں تھا. یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں وہاں پہ
پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کچھ لوگ جو ان کے صوبائی عہدیدار ہیں ان کا کوئی فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا نعیم الرحمان کو ووٹ دو، وہ بات اتنی معتبر نہیں تھی. ہاں کوئی اور کہتا تو بات معتبر ہوتی، پھر سمجھایا تھا پی ٹی آئی کا فیصلہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ جیت کے آتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کی عدالتوں کے فیصلے ہیں نا کہ آپ کا پارلیمانی فیصلہ ہے جو بورڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا. چلو اس پہ بھی اوپینین آ گیا. میں اب ٹھیک میں اب اس میں بھی چونکہ میں بحث کو کنکلوڈ کر دے چونکہ میں تو گلگت بلتستان پہ آنا چاہ رہا تھا. یہ بتائیے آج کی تاریخ میں 31 بندے نے ووٹ ڈالنے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں. 17 جو ہے وہ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں منتخب ہوا تھا، پھر بعد میں کچھ چھوڑ گیا، وہ آزاد خیال بھی بن گئے. تو اب کیا لگتا ہے کس کا سی ایم آئے گا؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کا جواب مجھے اخلاقی طور پہ نہیں دینا چاہیے. ابھی وہاں الیکشن ہونا ہے، میری جماعت وہاں کی ایک اس وقت مینورٹی جماعت ہے، ہمارے پاس 4 ووٹ ہے. اب دوسری طرف وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں کو 4 امیدوار ان کے بنے بیٹھے ہیں اپنے طور پہ، اس کے اوپر میں کوئی رائے دوں گا تو اس سے معنی کچھ اور نکلیں گے. ہاں یہ بات ان ممبران اسمبلی نے خود فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کس کو اپنے لیڈر بناتے ہیں. یہ فیصلہ میں نے یا وفاقی حکومتیں نہیں کرتی. ٹورڈز دی اینڈ لاسٹ کویشچن کہہ رہا صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے ایک فرد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی، ذاتی حیثیت میں کی، کہ پاکستان تحریک انصاف نامی جماعت پر پابندی لگائی جائے. کیا پیپلز پارٹی اصولی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ہر اختلاف اپنی جگہ لیکن بہرحال جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ کسی جماعت، کسی فرد، کسی لیڈر، کسی بندے پہ پابندی کا کوئی تصور کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا. یہ ایک اصول ہے. قانون کے مطابق اگر کسی پہ کوئی الزام ہے، کسی فرد پہ، اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، کسی جماعت پہ ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. عدالت کے اندر اس کا کیس جائے اور عدالت اس کا فیصلہ کرے، وہ مجاز اتھارٹی ہے. کوئی حکومت، کوئی جماعت، کوئی فرد اس کا مجاز نہیں ہے. بہت شکریہ جناب قمر زمان گہرا صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید. چلتے ہیں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اہم رہنما سے بات کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کیا واقعی ناراضگی بہت زیادہ ہے تو کیوں ہے، اور کیا واقعی مولانا صاحب الیکشنز کا التوا چاہتے ہیں یا کیا معاملہ ہے. حافظ حمداللہ صاحب سینئر رہنما مولانا صاحب کی پارٹی کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بھی اسپوکس پرسن پی ڈی ایم کے. حافظ صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کی جماعت، مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. پی ڈی ایم جماعتوں کا اجلاس تھوڑی تھا، 2 پارٹیوں کے سربراہوں کی ملاقات تھی جس میں سے ایک تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ انہوں نے ملاقات میں کوئی فیصلے کیے ہیں جو آپ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں. تو یہ اس میں اتنا برا ماننے کی بات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ میں مختصر کچھ پس منظر آپ کو معلوم ہے جی کہ 25/18 سے لے کر پھر 9 اپریل 2022 تک تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے تک، پھر آگے ایک نئی حکومت تشکیل ہوئی، پی ڈی ایم کی شامل جماعتیں اس کا حصہ بنی، اور پیپلز پارٹی اور این پی اس کا حصہ بنی، اور دیگر پارٹیاں. صحیح ہے. جو کہ پیپلز پارٹی این پی لاسٹ میں پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، اگرچہ ابتدا میں وہ پی ڈی ایم کی حصہ تھی. صحیح ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ جو پارٹیاں آپس میں مل رہی ہیں دبئی میں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، لیکن اس سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام موجودہ حکومت کا حصہ ہے. اور یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا، ایک مسلمہ اصول ہے کہ پی ڈی ایم میں، موجودہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں مسلم لیگ کے بعد سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور حکمران اتحاد میں پھر دوسری جماعت پیپلز پارٹی ہے، تیسری جمعیت علماء اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اگر روز اول سے باتیں اور فیصلے مشاورت سے ہوتی ہیں، آگے ہم بڑھ رہے ہیں، مختلف مراحل آئے اور سخت مراحل آئے، نشیب اور فراز آئے، وہاں تو مشاورت ہوتی رہی. لیکن بات یہ ہے اگر 1-1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ایک نئی صورتحال ملک کے سامنے آنے والی ہے، نیا الیکشن کے حوالے سے، ایک نگران حکومت کے حوالے سے، مختلف قسم کی ایشوز ہوتے ہیں. کہتے ہیں فیصلے کیے ہی نہیں ہیں، تو کیا بتائیں مولانا صاحب کو؟ فیصلے ہو، کوئی فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو بتائیں نا. جو نون لیگ ایک پارٹی ہے پی ڈی ایم کی، لیکن مولانا صاحب نون لیگ کے سربراہ تو نہیں ہے نا، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو کیا نون لیگ مل نہیں سکتی کسی پارٹی سے مولانا صاحب کو بتائے بغیر؟ نون لیگ نے کوئی فیصلہ تھوڑی کر لیا پی ڈی ایم کے بہاف پہ. دیکھیے اگر فیصلے حکومت کے حوالے سے ہوتے، بادامی صاحب اگر آپ مجھے موقع دے، آپ کی بات میں سمجھ چکا ہوں.
آپ کا سوال بھی سمجھ چکا ہوں. کیا پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، ظاہر ہے. اگر پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو الوداع، زندہ باد، زندہ باد، ہم گئے. لیکن اگر پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو کیا مولانا صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سیاستدان کے لیے پی ڈی ایم کی ایک سربراہ کی حیثیت سے میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، تو کچھ تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کا حصہ ہے. اگر بات ان دو پارٹیوں کی آپس کی ذاتی معاملات ہے، حکومت سے ہٹ کے، تو پھر مولانا کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر بات مستقبل میں ملک کے حوالے سے ہے اور حکومتی پلیٹ فارم سے ہے تو ویسط حکمران اتحاد کیا جمعیت علماء اسلام کو مشاورت میں نہیں شامل کرنا چاہیے؟ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یار اتحاد حکومت میں ہے اور اتحاد کی ایک جماعت نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہمیں بتایا بغیر؟ کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے دبئی میں آپ کے خیال میں یا آپ کی معلومات کے مطابق؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ طے نہیں ہوا بھائی، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، خالی ملے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے مشاورت، جب فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ جب ہو اس کے بعد پھر مشاورت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر مشاورت کی ضرورت کیا؟ فیصلے سے پہلے مشاورت ہوگی. اگر میڈیا پر باتیں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کا تعلق پاکستان کی سیاسی مستقبل سے ہے اور حکومت یہ فیصلے کرے گی، حکومت میں شامل جماعتیں کرے گی، تو صرف جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے. 8 جماعتیں، کیا کسی بھی جماعت کو خبر ہے؟ نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے بحثت سربراہ، بحثت ایک ذمہ دار ایک سوال اٹھایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں بے خبر ہوں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، نہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں. ہوتی تو پھر میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ہدایت نہ کرتے کہ مولانا کو بلا لیں. اچھا ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا مولانا صاحب یا آپ کی جماعت الیکشنز وقت پر چاہتے ہیں؟ اس کا پس منظر یہ کہ ابھی قاہرہ صاحب نے کہا پیپلز پارٹی وقت پہ الیکشن چاہتی ہے، اسمبلیاں اگست میں تحلیل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نومبر تک الیکشن ہو جائیں. نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے. خبریں یہ آتی ہیں کہ جناب مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کی اس مدت میں 1-1.5 سال کی توسیع ہو جائے. آپ ایسا چاہتے ہیں یا ہرگز نہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگست میں اسمبلی تحلیل ہو، زیادہ سے زیادہ نومبر تک الیکشن ہو؟ دیکھیے، آپ نے قاہرہ صاحب کی بات کی. قاہرہ صاحب یہ بتا دیں، آپ قاہرہ صاحب سے یہ پوچھئے کہ حکمران اتحاد کے کس فورم پر اور پی ڈی ایم کے کس فورم پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ہم توسیع چاہتے ہیں یا ہم تاخیر چاہتے ہیں الیکشن میں. قاہرہ صاحب یہ کہہ بھی نہیں، بلکہ ٹو بی فیئر وتھ ہم، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ الیکشن چاہیے. میں تو خبروں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، خبریں چل رہی ہیں مولانا صاحب 1.5 سال کی توسیع چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ساری خبریں غلط ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کس ذمہ دار فورم پہ مولانا نے یہ بات کی؟ کیا پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات ہوئی؟ نہیں. کیا حکمران اتحاد کی پلیٹ فارم پہ یہ بات ہوئی؟ کہاں ہوئی یہ بات؟ پہلے تو یہ بات ہوتی رہی، میں سنتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کچھ وقت کے لیے مؤخر ہونا چاہیے. پہلے تو پی ایم ایل این کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہی، آج مولانا صاحب کے باتیں میں یہ ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب التوا چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، سر پی ایم ایل این نے کلیئر کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو. اب آپ بتا دیجئے جے یو آئی فے کا موقف، آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو، نومبر تک ہو جائیں زیادہ سے زیادہ؟ میری عرض سنیے بادامی صاحب، میری عرض سنیے، مہربانی کرے میری عرض سنیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کون التوا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، کون جماعت التوا چاہتی ہے، کون جماعت نہیں چاہتی. آج تک کسی بھی ذمہ دار فورم پر، نہ حکمران اتحاد کی فورم پر، نہ پی ڈی ایم کی فورم پر یہ بات نہیں آئی ہے. اگر آئی بھی ہے تو فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو پھر یہ باتیں کہاں سے اڑی جاتی ہے کہ مولانا یہ چاہتا ہے، پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے؟ ساری باتوں کو کسی ایک پارٹی کی قیادت سے اور ان کے کہنے سے فیصلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب، میں بطور پروگرام اینکر ایک معصومانہ، ساری باتیں قیاس آ رہے ہیں چھوڑ دیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، معصومانہ سوال، کہ جمعیت علماء اسلام کے خیال میں عام انتخابات وقت پر ہونا چاہیے یا اسمبلی کی مدت میں توسیع ہونی چاہیے؟ سمپل.
जमीयत उलमा इस्लाम आइन पर यकीन रखने वाली जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमात है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की कायल है। आइन क्या कह रहा है? आइन कह रहा है कि जैसी ही मुद्दत पूरी होगी निगरान हुकूमत में आएगी, निगरान हुकूमत वजूद में आएगी, ये असम्बलियां खत्म हो जाएगी और निगरान हुकूमत कितने दिन रहेगी, कितने दिन में वो इलेक्शन कराएगी? 60 दिन में। अगर बर वक्त ये असम्बलियां रुखसत हो जाती है, अगर वक्त से 1-2 दिन पहले तो फिर 90 दिन। यही मौकफ है जमीयत उलमा इस्लाम की। अगर फर्ज करे कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, अगर फर्ज करे कि वहां इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, वहां फिर कानून के पास जाना पड़ता है। कानून क्या कह रहा है? आज की तारीख में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है ना हाफिज साहब? आखिरी सवाल, हवा में जमीयत उलमा इस्लाम बात नहीं कर रही। आज की तारीख में तो ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल नजर नहीं आ रही ना आपको कि जिसकी वजह से इलेक्शंस को मुलतवी करना पड़े? देखिए, बात हो रही थी माशी बदहाली की, लेकिन जब ये मौजूदा सूरत हाल एक हफ्ते के अंदर जो सूरत हाल आपके सामने है, फिर IMF के हवाले से सही है, अभी वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 1 महीने पहले था या आज से 1.5 महीने पहले था। वो सूरत हाल नहीं है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम कतई ताखीर नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो तर्जुमान PDF साहब की जमात के रहनुमा उन खबरों की तरदीद कर रहे हैं जो कि ये कहती हैं कि मौलाना साहब चाहते हैं कि इलेक्शन में 1.5 साल का डिले हो जाए। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि आइन पे अमल हो, और आइन कहता है कि असम्बलियों के खत्म होने के बाद 60 से 90 दिन में इलेक्शन हो जाए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल ता वक्त है कि ना हो जाए, और वो ऐसी सूरत हाल अभी नजर नहीं आ रही। सो प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के रहनुमा और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कायरा साहब ने और मौलाना साहब के रहनुमा और PDM के रिप्रेजेंटेटिव हमदुल्ला साहब ने एक ही बात कर दी कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए, यानी कि नवंबर से ज्यादा डिले नहीं होने चाहिए। जरा आगे बढ़ते हैं। आज एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी और उस हवाले से कि जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनाब आसिम मुनीर साहब ने पहली मरतबा गालिबन किसी पब्लिक मीटिंग से, किसी पब्लिक गैदरिंग से इस अंदाज से उन्होंने एड्रेस किया, मौजू पर बहुत सारी बातें की, मईशत के हवाले से कहा कि जनाब एक साल में हालात बेहतर हो जाएंगे, या उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा क्या नहीं कहा, और जरा बतौर मजमूई सियासी सूरत पे हम तज्जिया लेते हैं। वहां तकरीब में भी मौजूद थे हमारे ऑफ कोर्स सीनियर एंकर और प्रोग्राम रिपोर्टर्स, आप देखते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब खावर घुमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज उस तकरीब में भी थे, जाहिर है कोई सियासी नौयत की तकरीब नहीं थी, तकारीब भी सियासी नौयत की नहीं थी, लेकिन वहां पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वजीर आजम भी मौजूद थे, दोनों ने खिताब भी किया। आर्मी चीफ का, मैंने कहा मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने अपना मनसब संभालने के बाद पहली मरतबा किसी पब्लिक गैदरिंग से अंदाज से खिताब किया है, जो कि टेलीविजन में नशर नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने, हमने सुना बड़ा कोई बड़े एग्रेसिव टोन में मौजू पर ही रहते हुए बात की। लेकिन सर, आपका एज अ जर्नलिस्ट में एनालिसिस पूछूं तो क्या यू हैव इनफ रीजंस टू बी कन्विंस्ड के ये गवर्नमेंट और ये मिलिट्री लीडरशिप अब एक पेज पर भी है और अभी इनके कुछ लॉन्ग टर्म मंसूबे भी हैं मुख्तलिफ चीजों को आगे बढ़ाने के, जिसका एक अक्स हमने आज देखा? ये आपके ख्याल में एक मामूल की बात है? ये होता है, कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी आर्मी चीफ, इस तरह तकरीब होती है, बस ठीक है, इसमें से इतना ही निकालना चाहिए बस। सर्टनली देखिए, जब से वो आपने देखा कि प्रेजेंटेशन सेल काउंसिल बनी है इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर, और उससे पहले आपको पता है IMF के हवाले से ज़ाहिर आर्मी चीफ के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हुए, इसके ऊपर आपको पता है मौजूदा हुकूमत ये कहती रही है, एक से ज्यादा दफा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि जी आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, और IMF के साथ इस वक्त जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसमें काफी ज्यादा मदद की। आज ज़ाहिर है वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे चीफ आर्मी स्टाफ, पहले उनको मौका मिला, उन्होंने खिताब किया, वहां पे कुरानिक वर्सेस का हवाला दिया। बुनियादी तौर पर जिस चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया वो यही कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जो नाउमीदी की फजा, ये ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड है, घबराने की कोई जरूरत, पाकिस्तान के अंदर इनफ वसाइल मौजूद हैं और थोड़ा मेहनत करके हम जो है इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं, और पाकिस्तान पहले भी इस तरह की मुश्किलात से निकला है। और बीइंग मुसलमानों ने ये कहा कि नाउमीदी गुनाह है, और ये नाउमीद सिर्फ काफिर हो सकता है, एक मुसलमान नाउमीद नहीं हो सकता। तो आप उम्मीद रखें और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो हालात बेहतर होंगे। सवाल आपका कि अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत के पास लगभग 1 महीना को 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, तो ये जो सारे का सारा इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसको लेके एक जो तासुर बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि एज इफ के जी जो मौजूदा हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं और जो मिलिट्री क़यादत है कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है,
کم از کم آج جو وہاں پہ تقاریر ہوئی کسی موقع کے اوپر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. دیکھیں جو انویسٹمنٹ سیکھ کی جا رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، وہ خاص طور پر ہمارے جو GCC کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، وہاں سے آ رہی ہے، کچھ چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بنیادی طور پر یہ فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ ماضی کے اندر بھی مختلف حکومتوں نے انیشیٹو لیے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا رہا. اور اب پرائم منسٹر نے اپنے خطاب کے اندر یہ برملا اعتراف کیا کہ یہ جو آئیڈیا ہے بنیادی طور پر میں آج انہوں نے کہا کہ میں اس تقریب کے اندر اس چیز کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا محترم چیف آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر، یہ ان کا تھا. اور اٹ میک سینس. اور وہاں پہ سارے 2-3 جو آپ کو پتا ہے جو پینل ڈسکشنز ہوئی، ایگریکلچرسٹ آئے ہوئے تھے، ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے، واٹر مینجمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ظاہر 1/3 لینڈ ابھی پڑی ہوئی ہے، وہ کلٹیویبل ہے، اس کے اندر اس کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے، لیکن بیکاز آف سو مینی کنسٹرینٹس اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے. ظاہر ہے پچھلے سال ہم نے $2 ارب کی جو ہے صرف گندم ہی ملک کے اندر منگائی تھی. تو اس طرح کے سارے مسائل کے اوپر بات ہوئی. اس طرح کی بھی بات کی کوئی آرمی چیف نے کہ اگلے 1 سال میں معیشت کا رخ بہتر ہو جائے گا اور معیشت کے حوالے سے منفی باتیں نہ ہو تو بہتر ہو، سم تھنگ لائک دیٹ؟ جی بالکل. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے یہ پلان بنایا ہے، جو ہم نے گولز سیٹ کیے ہیں، خاص طور پر یہ جو گرین انیشیٹو پاکستان کے حوالے سے یہ آج جو سیمینار بھی جس کے اوپر ہوا، اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو پاکستان کین ٹرن اراؤنڈ اٹس اکانومی. اور اس کے اوپر انہوں نے پھر مختلف جو اسٹیٹسٹکس بھی کوٹ کیے کہ پاکستان 4تھا بڑا دنیا کا ملک ہے جو ملک پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان کاٹن کے حوالے سے، ویٹ کے حوالے سے سارے کے سارے فگرز انہوں نے کوٹ کیے کہ بس مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور اگر مینجمنٹ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آئی مین لائک اگر دیکھا جائے کہ وہ خاص طور پر یہ جو چونکہ جس سبجیکٹ کے اوپر یہ سارے کا سارا سیمینار تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آرمی چیف ہی واز ویری ویل پریپیئرڈ، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ساری کی ساری جو ہے اس کو مختلف زاویوں سے اس تقریب کا جو مقصد تھا اس کو کور کیا. ایک میں جو آپ کا سوال ہے ضرور اس کا جواب دوں گا. کسی بھی طرف سے نہ محترم پرائم منسٹر صاحب اور نہ محترم آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو موجودہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ آف دا کف یا کوئی چیز، صرف ایک بات ہوئی کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ایک جو فکرے کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی کہ ملک کے اندر اگر خوشحالی آنی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو. اس کے علاوہ اس وقت جو ڈیفالٹ کے حوالے سے بات ہوئی، آرمی چیف نے کہا کہ ڈیفالٹ کی باتیں غلط ہیں یا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ بات ہوئی آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ ملک کو یہ کہا جا رہا تھا ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں یا ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک پروپیگنڈا تھا. اس کے اوپر آپ بالکل دھیان نہ دیں اور امید پھیلائیں. انہوں نے بار بار 2-3 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ آپ امید کا دامن مت چھوڑیں اور انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور ظاہر ہے بنیادی جو مقصد تھا اس تقریب کا اس کے اوپر سارے کا سارا فوکس رہا. مطلب کسی بھی حوالے سے یہ جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ظاہر ہے PTI ورسز PDM. آپ کو پتا ہے مختلف پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے مار داڑ ہو رہی ہے. کوئی بھی اس طرح کا اس کا کوئی اشارہ کہنا ہے زیادہ پر نظر نہیں ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. کم از کم میں نے نہ سننا نہ اس کو کوئی ایسی محسوس کیا کسی بھی پینل ڈسکشن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. خاور گومن صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جاتے جاتے بات کرتے ہیں کرکٹ کے میدان کی. اگلے کچھ دنوں کے بعد بڑے ہنگامہ خیز دن آنے والے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. اگست کے آخر میں یعنی کہ اگلے مہینے کے آخر سے ایشیا کپ کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، اور ایشیا کپ کا بھی میزبان پاکستان نے ہونا تھا. پاکستان ابھی بھی میزبان ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ٹیکنیکلی ہے. انڈیا نے کہا تھا پاکستان نہیں آئیں گے. تو ٹوٹل 13 میچ ہونے ہیں، 13 میں سے صرف 4 میچ پاکستان ہوں گے، 9 میچ سری لنکا میں ہوں گے. انڈیا کا ایک بھی میچ پاکستان میں نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. وسط ستمبر میں جا کے ختم ہوگا تقریباً ایشیا کپ، اور اکتوبر کے آغاز میں شروع ہو جائے گا ورلڈ کپ، 50-50 اوورز کا ورلڈ کپ، جو کہ انڈیا میں ہونا ہے. اب پاکستان میں بحث چھڑی کہ کیا پھر پاکستان کو جانا چاہیے انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے یا نہیں. پھر اس ضمن میں یہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، 14 رکنی کمیٹی ہے جس میں مختلف افراد ہیں. اس کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز جمع کرے گی آپس میں بات چیت کر کے کہ جناب پاکستان کو انڈیا جانا چاہیے یا نہیں،
وہ وزیر اعظم صاحب کو سبمٹ کرائے گی. وزیر اعظم صاحب پیٹرن ان چیف بھی ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جائے گی یا نہیں جائے گی. کمیٹی کے ہی ایک ممبر ویری آنریبل جناب احسان مزاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ وفاقی وزیر بھی ہے برائے بین الصوبائی رابطہ. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اسی وزارت کے ہی انڈر آتا ہے. ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم, بہت شکریہ. پہلے بتائیے گا سر, ایوری ون از انٹرسٹڈ ٹو نو کہ یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا, کیا فیصلہ ہونے کا امکان ہے. تو کمیٹی کا اجلاس یہ کب ہونا ہے کہ جس کے بعد کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کو دے گی. تھینک یو وسیم صاحب فار انوائٹنگ می آن شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو عرض کر دوں, جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں خود کہا کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے, 14 ممبری کمیٹی ہے. جی ہاں. اینڈ وہ اپنی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر صاحب کو بھیجے گی. پرائم منسٹر صاحب از دا پیٹرن چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ ہی از دا باس اینڈ ہی ول ہیو دا فائنل سے آن دیٹ. انڈیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ہائبرڈ ماڈل ایشیا کپ کے لیے, اور میرے اپنے ذاتی ویو ہے, میں اپنی پرسنل ویو بتا رہا ہوں. جی ہاں, میں اپنی پرسنل ویو بتا رہا ہوں, باقی ابھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نہیں ہے. میں اپنی پرسنل ویو بتا رہا ہوں, اگر انڈیا پاکستان میں آ کے نہیں کھیلتا ہے ایشیا کپ, تو ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے آئی سی سی کی جو میٹنگ چل رہی ہے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں, ابھی ذکر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں, جی ہاں, جی ہاں, کہ آپ بھی ادھر ڈیمانڈ کریں کہ ہم بھی پاکستان بھی ہائبرڈ ماڈل میں پھر ورلڈ کپ کھیلے گا. وی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو انڈیا. اچھا, آپ کی ایک یعنی کمیٹی کے ایک فرد جو کہ آپ ہیں, جن کی وزارت میں پی سی بی بھی آتے ہیں, ان کی ذاتی رائے ہے کہ اگر انڈیا نہیں آیا ہے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان, تو پھر ہمیں بھی ذکا اشرف صاحب کو بھی وہاں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی کمیونیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی نہیں آئیں گے پاکستان, ہم بھی نہیں جائیں گے انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے. یہ میری اپنا پرسنل ویو ہے. باقی جو کمیٹی کی سجیشنز ہوں گی دیٹ ول بی پٹ ان فرنٹ آف دی آنریبل پرائم منسٹر, دین ہی از دی باس ٹو میک دی ڈیسیژن. سر, لیکن آپ کی یہ جو اوپینین ہے, اب آپ بتائیے کہ یہ پریکٹیکل کتنا ہے, چونکہ یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1-2 میچز کے لیے ورلڈ کپ کا وینیو انڈیا سے ہٹا کے کسی اور ملک میں آل ٹوگیدر شفٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر انڈیا کے کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ان پاکستان, ریگارڈنگ سیکورٹی کنسرنز ہیں, ماشاءاللہ پاکستان از اے ویری سیف کنٹری, اور اگر وہ اپنے کنسرنز شو کر کے ہمارے اپنے پلیئرز کے بارے میں کہ ہماری ٹیم یہاں ٹریول کرنے سے ہیزیٹنٹ ہے, اگر آپ ان کے پلیئرز سے اگر پوچھیں, وہ دے وانٹ ٹو کم اینڈ پلے ہیلدی کرکٹ ان پاکستان, بیکاز پاکستان ورسز انڈیا از دا میچ وچ از واچڈ ایوری ویئر ان دا کارنر. دنیا کے ہر کونے میں دیکھا جاتا ہے اس کو, اور مطلب اس کو ہر کونے میں دیکھا جاتا ہے. پیپل ہیو انٹرسٹ ان دیٹ. انڈیا جو ہے ایک ہمیشہ نے بہانہ بنایا ہوتا ہے خالی کرکٹ کا, جو کرکٹ کو ہمیشہ پولیٹیسائز کرتی ہے. آپ کی باقی جتنی اسپورٹس ہیں دے آر اوکے ود دیٹ, اس کے ساتھ اوکے ہیں. فٹ بال, ابھی ریسنٹلی فٹ بال ٹیم ہماری گئی ہوئی تھی, ابھی سنوکر ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے, ہماری سنوکر کی ٹیم جا رہی ہے, ان کی ٹیم آ رہی ہے, ہاکی جا رہی ہے, ادھر کوئی ان کو پرابلم نہیں. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ان کا بیس بال کی ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان میں, تقریباً 6 مہینے پہلے اسلام آباد پاکستان اسپورٹس بورڈ میں رہ کے گئی ہے. 30+ کانٹینجنٹ تھا ہمارے برج فیڈریشن کے. اگر انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجی ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم اپنا ورلڈ کپ کا میچ پھر انڈیا میں نہیں کھیلیں گے, ہم کسی اور ملک میں کھیلیں گے. دس از مائی پرسنل ویو, میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں. اور آپ کی ذاتی رائے میں کیا ہے, پھر ہم انڈیا میں نہ کھیلیں تو پھر ہم کیا, ہماری اگلی ڈیمانڈ کیا ہو کہ پھر یہ میچز ہمارے انڈیا کے علاوہ اگر وہ ہائبرڈ ماڈل میں کھیلیں گے, سو میری اپنی ذاتی رائے, پھر ہم بھی ہائبرڈ ماڈل کی, کہ جس طرح ایشیا کپ ایک ہائبرڈ ماڈل میں ہو رہا ہے, ہم نے انڈیا کے کہنے پر اس کو چینج کیا, اس طرح پھر ورلڈ کپ بھی ہائبرڈ ماڈل پہ ہو جائے, پاکستان کے کہنے پہ وہ بھی چینج کر دیا جائے. جی بالکل, میرا سٹانس یہ ہے, میرا اپنا پرسنل سٹانس یہ ہے. یو ہیو اینی آئیڈیا کہ 14 رکنی کمیٹی میں سے کتنے لوگوں کی رائے یہ ہے جو اس وقت آپ کی ہے؟ جی میں تو اپنی پرسنل رائے بتائی ہے, ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی 14 رکنی کمیٹی کی. جب میٹنگ ہوگی, we all send our recommendations to the Honorable Prime Minister. He is the boss and he is the one who will take the decision. Let's see. بہت شکریہ. میرا سٹانس یہی ہوگا کہ اگر انڈیا ہائبرڈ ماڈل پہ جاتا ہے ایشیا کپ کے لیے, ہمیں بھی ورلڈ کپ میں ہائبرڈ ماڈل پہ جانا چاہیے. I'm very clear on that. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. I'm very clear on that. کہتے ہیں بین الصوبائی رابطہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی وزارت کے انڈر میں آتا ہے, اور یہ اس 14 رکنی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں جس نے اپنی سفارشات وزیر اعظم پاکستان کو دینی ہے. کم از کم ایک ممبر کی رائے واضح طور پر یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں آ رہا تو پھر ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے. اگر ہم نے انڈیا کے کہنے پہ ایشیا کپ کو ہائبرڈ ماڈل پہ شفٹ کیا ہے, تو پھر انڈیا کو بھی ہمارے کہنے پہ ورلڈ کپ کو ہائبرڈ ماڈل پہ شفٹ کرنا چاہیے. زندگی صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.